فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. پچھلی مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی عظیم ہے. اس کی قدرت کو ماننے اور اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس پر ایمان لے آیا جائے اور اس کے عذاب سے ڈرا جائے. یہاں تک پہنچ کر اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے عام لوگوں کو اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، ایمان لانے، توحید کو اپنانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اپنی مخالفت پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی فرما رہا ہے کہ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. بس تم لوگ بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ، وہ عذاب جس کے آنے اور جس کے حق ہونے کی قسم اللہ نے 4 چیزوں کی کھائی ہے: والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا ان عذاب ربک لواقع. تو انما توعدون لواقع، جس کا تم وعدہ کیے گا، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یعنی جس کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو، جس عذاب کا، جس دھمکی کا، وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہونے والا ہے. تو اس کے لیے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ ففروا الی اللہ، دوڑو، بھاگ کر کے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. ففروا کہہ کر کے اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں تردد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں، اور مبین بیان کر دینے والا ہوں، اللہ کے عذاب کو بھی بیان کر دینے والا ہوں، جس چیز سے ڈرا رہا ہوں اسے بھی بیان کر دینے والا ہوں، یا میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں. جس طریقے سے کوئی عظیم حادثے سے خبردار ہونے کے لیے ایک آدمی بڑے واضح طور پر، جسے عربی زبان میں النذیر العریان کہتے ہیں، یعنی برہنہ ہو کر کے ڈرانا، اس طریقے سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں. جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور تم لوگوں کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنی قوم کے پاس آتا ہے اور کہتا، اے قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے النذیر العریان ہوں. اس لیے کہ عرب میں عام دستور رہا ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر حملہ ہونے والا ہوتا، قوم خطرے کے اندر، قبیلہ خطرے کے اندر واقع ہوتا، تو ایک شخص اپنے کپڑے کو اتار کر کے برہنہ ہو کر کے لوگوں کو خطرے سے متنبہ کراتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ انتظار کا نہیں ہے، اب معاملہ سوچ کا نہیں ہے، اب معاملہ باہمی مشورے کا نہیں ہے، اب معاملہ سیدھے تیاری کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر. کہا میری مثال یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تمہارے اوپر صبح و شام پتہ نہیں کب حملہ کر دینے والی ہے. تو جو لوگ اپنے سامان کو فوراً تیار کر کے، سامان لے کر کے اپنی جان بچا کر کے بھاگ جاتے ہیں، وہ تو نجات پا گئے. اور جو لوگ کہتے ہیں چلو دیکھا جائے گا، آئیں گے دیکھا جائے گا، وہ لوگ وہاں پر رہے، ان کے اوپر فوج آ کر کے حملہ کر دیتی ہے اور سب کو ہلاک کر دیتی ہے. تو لفظ ففروا اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یہ کام فوراً ہونا چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کا معنی کیا ہے؟ بھاگنے کا معنی اللہ تعالیٰ اس پر ایمان لے آؤ، اس کی اطاعت کرو،
اس کے فرامین کو بجا لاؤ اور اس کی جو نافرمانی کے کام ہے اس سے رک جاؤ، یہ معنی ہے ففروا الی اللہ کا۔ ویسے بعض علماء نے اس بارے میں بڑی بہترین بات کہی ہے کہ ففروا الی اللہ کے اندر 3 چیزیں داخل ہیں۔ یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ جہالت سے بھاگ کر کے علم کی طرف آئے، دوسری چیز یہ ہے کہ انسان سستی سے بھاگ کر کے چستی کی طرف آئے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ نا امیدی سے بھاگ کر کے انسان امید اور یقین کی طرف آئے۔ اور اگر دیکھیں کہ یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر پائی گئیں تو وہ بھاگنے میں بڑی تیزی اپناتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں سے بھاگنے کے لیے کس طرح بھاگنے ضروری ہے کہ وہ راستہ معلوم ہو کہ کس راستے سے ہم کو جانا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صرف راستے کا علم ضروری نہیں ہے، اس راستے کے اوپر جلدی سے چلنا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس طرف جا رہا ہے اسی طرف یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں نجات مل جائے گی۔ یہ 3 چیزیں اگر پائی گئی تو انسان بھاگنے میں کامیاب رہے گا۔ تو یہی معنی ہے کہ ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یعنی اولاً تو یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو، اس لیے کہ بھاگنے کا راستہ جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے بھاگا جائے، یعنی اللہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اللہ کے احکام کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ ہمیں ضروری ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت نہیں ہے۔ اگر حقیقی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی کسی کا وسیلہ نہیں ڈھونڈے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انسان کے اوپر علم ہو، کے بارے میں انسان کو علم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بندے کو ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صرف معرفت کافی نہیں ہے، معرفت ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ انسان اس راستے کے اوپر جلدی سے نکلے اور دوڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جہاں معرفت ہو وہیں اس معرفت کا حق ادا کرنا چاہیے، اور یہ حق 2 طریقے سے ادا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو ضروری یہ ہے کہ بندہ حرکت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نے جو علم دیا اس کے مطابق کام کرے۔ یہی ہے معنی ہے کہ سستی سے چستی کی طرف آئے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انسان کو خوش فہمی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مطلب ففروا الی اللہ کے اندر یہ ساری چیزیں بھی داخل ہیں۔ تم بھاگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین۔ اس لیے کیوں بھاگو؟ اس لیے بھاگو کہ میں تمہیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ واضح طور پر مبین، ڈرانے والا اور بیان کرنے والا، ہر چیز ہم نے بیان کر دی ہے۔ ہم نے تمہارے سامنے معجزے بھی رکھے، ہم نے تمہارے سامنے دلائل بھی رکھے، ہم نے تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا، جس کے اندر کسی بھی قسم کا التباس اور کسی قسم کا شبہہ نہیں ہے۔ تو ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ ساتھیو، میں یہ سورت پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ وزاریات سے پڑھتے چلے آئیے۔ ترغیب کی باتیں ہیں، ترہیب کی باتیں ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، جگہ جگہ قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے متنبہ کیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری سورت اسی آیت کے لیے بیان کی گئی کہ ففروا الی اللہ، یعنی نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگو۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ اور بھاگنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ یہ بھاگنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ مَعَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر ہوگی تو بندہ توحید کو اپنائے گا۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام فرامین پر عمل کرنا اور اس کی منہیات سے رکنا۔ تو وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، کسی بھی معبود۔ الہًا آخر اللہ نے کہا ہے، وہ معبود
چاہے جس شکل میں پایا جائے، وہ معبود اس کی چاہے جو حیثیت دی جائے، چاہے وہ معبود انسانوں کی شکل میں ہے، پتھروں کی شکل میں ہے، حتیٰ کہ مال کی شکل میں کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی محبت میں اس قدر بندہ اگر پڑ جائے کہ اسی کی بنیاد پر انسان اپنی دوستی، اسی کی بنیاد پر اپنی دشمنی، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر کوتاہی کرے، تو اس کا مطلب مال کی عبادت کر رہا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسہ، تعیس عبد الخمیلہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چاہے جس قسم کا، اسی لیے اللہ نے کیا بیان، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس نے اپنے خواہش کو معبود بنا لیا ہے، تو یہ معبود چاہے جس شکل میں پائی جائے، چاہے اس سے انسان اپنے ظاہری جو عبادت ہے اس کو عمل کرے، یعنی اس کو رکوع کرے، اس کے سامنے اس کو سجدہ کرے، اس سے دعائیں مانگے، اس سے التجا کرے، اس سے استغاثہ کرے، یا اس کے لیے عاجزی کرے، یا اپنے دل کا معاملہ جو ہو، یعنی اس سے ایسی محبت کرے جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس سے ایسا خوف کرے جو خوف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس سے ایسی امید باندھے جو امید اللہ تعالیٰ سے باندھنی چاہیے، اگر کسی کے اندر یہ پائی گئی تو گویا اس نے اس کو معبود بنا لیا ہے۔ تو وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بلا شبہ تاکید کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، تمام انبیاء جو اس دنیا میں آئے ہیں ان کی آمد کا بڑا اہم مسئلہ کیا رہا ہے کہ بشارت اور نذارت کے لیے، اور ہر جگہ اس کی مناسبت سے بشیر اور نذیر اللہ کے رسول کی صفت بیان کی جاتی ہے، کہیں صرف نذیر، کہیں صرف بشیر، اور کہیں بشیر اور نذیر۔ یہاں پر چونکہ یہ موقع تھا اللہ تبارک و تعالی کے سے ڈرانے کا اور اللہ کے عذاب سے اللہ کی طرف بھاگنے کا، اس لیے یہاں چونکہ نذارت کا پہلو غالب ہے، اسے یہاں پر نذیر ہی صرف استعمال کیا ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے طور پر کہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف بھاگنے کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف دوڑ کر کے آنے کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کا پیغام کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں۔ نذیر عنیان کی جو کیفیت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ حیثیت ظاہر کی ہے، اس کے باوجود مکہ کے یا مکہ کے ارد گرد کے بہت سے لوگ یا اکثر لوگ آپ پر ایمان نہیں لے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کذالک، معاملہ ایسا ہی ہے، معاملہ ایسا ہی ہے، یعنی قریش جیسے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کی دعوت کے نتیجے کے جواب میں، معاملہ ایسا ہی ہے، یعنی ہمیشہ ایسی قومیں کرتی رہتی ہیں۔ آپ اللہ نے فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، ما اتی الذین من قبلہم من رسول، نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو آپ سے پہلے ہیں، ما اتی الذین من قبلہم من رسول، نہیں آیا ان لوگوں کے پاس، کن کے؟ کفار کے پاس، من قبلہم، ان سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، یعنی آپ کی قوم کے علاوہ جتنی قومیں آپ سے پہلے گزر چکی ہیں، جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، ان قوموں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا ہے تو الا قالوا ساحر او مجنون، ان لوگوں نے کہا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے، یعنی جس طریقے سے آپ کو لوگ ساحر اور مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کی جو باتیں ایسی کھل کر کے ہیں جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، جن کے وہ رد سے وہ لوگ قاصر ہوتے ہیں، جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ یہ ایک انسان ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں میں اولاً یہ تاثیر پائی جا رہی ہے کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، یہ ایسی کھلی ہوئی نشانیاں بیان کر رہا ہے، جو بات کہتا ہے اس کو پورا کر دکھاتا ہے، کھلے معجزات پیش کر رہا ہے، تو جب اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی طور پر جو معاملہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تاثیر لوگوں پر پائی جا رہی ہے، اس کے جواب میں لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، جادوگر ہے، او مجنون، دوسرا کیا کہتے تھے، یا ایک ہی پاگل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کو اس کے لیے اتنا تنگ کیا جاتا ہے، آپ کے اوپر اتنی آوازیں کسی جاتی ہیں،
آپ کو خلاف اتنا بڑا محال تیار کیا جاتا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے، چونکہ یہ حقیقت ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ تو دو الفاظ استعمال کیا، اس کے اوپر غور کریں آپ لوگ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید لے کر کے آئے تھے، چونکہ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اس کی وہ اپنے طور پر کوئی عقلی تفسیر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کے اوپر کیا حکم لگایا کہ یہ جادوگر ہے، اس کا جادو چل گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو رہا ہے ان کے ساتھ، بظاہر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کوئی فائدے کے ان سے طالب نہیں تھے، آپ کوئی معاوضہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ لوگ آپ کی باتوں کا الٹا جواب دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ، ان لوگوں کی نظر میں آپ کا جو کام تھا بے فائدہ تھا، ان لوگوں کی نظر میں آپ جو کر رہے تھے ان کے داخلی معاملات میں، ان کے ذاتی معاملات میں آپ دخل دے رہے تھے، یہ چیز ان کے نزدیک کیا تھی؟ ایک جنون اور پاگل پن تھی۔ تو وہ کیا کہتے تھے آپ کو؟ الا ساحر او مجنون، وہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ اتواصوا بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتواصوا بہ، کیا یہ تمام قومیں ایک دوسرے کو وصیت کرتی رہی ہیں؟ یعنی دیکھو، جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آئے تو اس کو تم جادوگر یا مجنون کہنا۔ یہ وصیت دو صورت ہو سکتی ہے، لفظاً بھی ہو سکتی ہے اور یہ وصیت حالاً بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں، کیا اس سے پہلے انہوں نے دوسرے نبیوں کو دیکھا کہ ان کی قوم ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے کہ وہ لوگ انہیں جادوگر یا مجنون کہہ رہے ہیں، یا ان لوگوں نے ان سے کہی ہے بات؟ ظاہر بات دونوں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوال کے اتواصوا بہ، کیا پچھلی قوموں نے، پہلی قوموں نے بعد میں آنے والی قوموں کو اس کی وصیت کی ہے؟ کس بات کی؟ رسول کی مخالفت کی، رسول کو جادوگر اور مجنون کہنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ وصیت نہیں ہے۔ بل ہم قوم طاغون، بل ہم قوم طاغون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنی حد میں نہیں ہیں۔ یہ جو حد ہونی چاہیے بندگی کی، عبودیت کی، اس عبودیت کے اندر وہ اس سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اسی لیے آگے بڑھ کر کے زیادتی سے کام لے رہے ہیں، ظلم سے کام لے رہے ہیں، اور رسول جو اتنے کھلے ہوئے معجزات لے آ رہا ہے اس کو ماننے کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ جادوگر کہہ رہے ہیں اور مجنون کہہ رہے ہیں۔ ساتھیو، یہ چیز انبیاء کی زندگی تک نہیں ہے، انبیاء کے پیروکاروں کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی نظریہ رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو حق بات ہر جگہ پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں لوگ اولاً تو جادوگر یا دہشت گرد کہتے ہیں، اور انہیں لوگ کم عقل، سیدھے سادھے اور پاگل لوگ تصور کرتے ہیں۔ آج جتنے دنیاوی تعلیم کے اندر آگے لوگ ہیں، دنیاوی دولت جن کے پاس جتنا زیادہ لوگ ہیں، وہ ایک عالم کو چاہے جتنا بڑا عالم ہو، ایک طالب علم کو چاہے جتنا اچھا طالب علم ہو، اسے بالکل سادہ، پاگل اور کیا کہیں گے، یعنی مجنون اگر نہ بھی کہیں تو کہیں کہ یہ لوگ چھوٹی عقل والے لوگ ہیں، یہ لوگ حقیقت نہیں سمجھتے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ایسی سنت ہے جو ہمیشہ سے دین حق کے خلاف یا دین پر چلنے والوں کے خلاف ایسی یہ ترکیب لوگ یہ صورت لوگوں کے ساتھ یہ صورت لوگ پیدا کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا اتواصوا بہ، کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کیے تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بل ہم قوم طاغون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسی قوم جو طاغون، حد سے گزرنے والے ہیں۔ ایک انسان کی، ایک بندے کی جو حد رہا کرتی ہے، اس حد کو پار کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ فتول عنہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے، اللہ فرماتا ہے فتول عنہم، ان سے اعراض کیجیے، ان سے الجھیے نہیں ہیں، ان کی ہر بات کا جواب دینے کے بارے میں آپ کوشش نہ کیجیے۔ آپ جواب دیں، ان سے بحث کریں، ان سے مناظرہ کریں، لیکن وہاں جہاں آپ دیکھیں کہ مناظرہ فائدہ دے رہا ہے، لیکن جب دیکھیں کہ مناظرے کے اندر، بحث میں وقت کا ضائع کرنا ہے، تو آپ کیا؟ فتول عنہم۔ تو گویا یہاں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ داعیوں کو بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں دعوت کا کام کرنا ہے، ہر ایک تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے،
لیکن جب دیکھو کہ اب پیغام پہنچانے کا فائدہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ بحث جہاں پر فائدہ نہ ہو اس بحث کو چھوڑ دینے، حق پر ہونے کے باوجود اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت، میں جنت کے اندر، جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، من ترک المراء ولو کان محقا، حق پر ہونے کے باوجود جو شخص بحث مباحثے کو چھوڑ دے رہا ہے، اس کو ترک کر دے رہا ہے، تو کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اس اعراض کرنے پر، اعراض کرنے کی وجہ سے آپ کسی بھی قسم کے لائق ملامت نہیں ہیں، یعنی یہ آپ اعراض کرتے ہیں تو اس کا آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یا کوئی ایسی بات نہیں جو ملامت کی جائے، اس لیے کہ بسا اوقات ہی نہیں بلکہ ایسے بہت سے موقع کے اوپر یہ انسان کی عقل مندی ہوتی ہے کہ بے فائدہ اور فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، یہ عقل مندی ہوتی ہے، یہ کوئی لائق ملامت بات نہیں ہوتی۔ تو فذکر فما انت فتول عنہم فما انت بملوم، آپ ان سے اعراض کیجئے، فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، بلکہ آپ کو کرنا کیا چاہیے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیے، یعنی ان سے اعراض کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی دعوت، دین کے کام کو چھوڑ دیں۔ اگر ایک شخص ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ بحث نہ کیجئے، لیکن اور لوگوں کے ساتھ، یا آج اگر معاملہ ختم ہو گیا تو آج، لیکن کل آپ اپنی دعوت اور نصیحت کا کام آپ کرتے رہیے، وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے، گویا کہ بار بار نصیحت کیجئے، کیوں؟ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت کرنا تنفع المؤمنین، مؤمنین کو فائدہ دیتی ہے، مؤمنین کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ بعض آدمی کہہ سکتے ہیں، یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب مؤمنین ہیں تمہیں نصیحت کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ نصیحت مؤمنین کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ ایک شخص ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے، لیکن اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور پھر جب اس کے سامنے تہجد کا ذکر کیا جائے، اس کے فضائل بیان کیے جائیں، اس کی اہمیت بیان کی جائے تو یہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اگر اس کے سامنے تہجد کی اہمیت بیان کی جائے تو اس سے دل کے اندر خوشی اور شوق پیدا ہوتا ہے، بلکہ اپنے عمل کے اوپر مزید پختگی ہوتی ہے۔ تو وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنے سے مؤمنین کو فائدہ ہوتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کس کو فائدہ ہونے والا ہے نصیحت سے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، انہیں ایک زمانے تک سمجھایا جائے وہ نہیں مانتے، لیکن ایک مرحلہ آتا ہے، آپ سے کوئی آدمی ایک بات کہتا ہے لیکن اس بات کا اثر آپ کے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، عبرت کے لیے یہاں پر میں ایک سچی مثال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اسی قریب کے کسی شہر کے اندر ایک مشہور داعی ہیں، ان کا درس ہوا کرتا تھا۔ ایک شخص ہر درس کے اندر آئے اور سامنے ایک کھمبا تھا، اس کھمبے سے ٹیک لگا کر کے اور دوسری طرف دیکھتا رہے، ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں بار ایسا ہوا، اور وہ کھائے، آخر میں کھانا اور چلا جائے، اس کا مقصد صرف کھانا تھا، ہوتا تھا، اور کوئی بات سننی نہیں ہوتی تھی، اور یہی اس کا کام تھا۔ وہ آئے ضرور آتا تھا اور کھانا کھا کے چلا جاتا تھا۔ خود ایک بار اس نے بیان کیا انہی داعی سے کہ میرا یہ طریقہ رہا ہے، لیکن فلاں داعی کو آپ نے جو بلایا تو ان کی ایک بات میرے دل میں ایسی پیوست ہو گئی کہ اب میں نہ صرف خود آتا ہوں بلکہ اپنے ساتھ 4-6 اور 2-4 لوگوں کو لے کر کے بھی آیا کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب کہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کب کس کے دل کا ایمان جاگ جائے، کب اس ایماندار کو فائدہ ہو۔ تو وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تو آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے
جن اور انس کو نہیں پیدا کیا ہے الا لیعبدون، مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی آپ جو ہے لوگوں کو جو دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کا مقصد اصل کیا ہے؟ یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو آپ کے دعوت دینے کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ جو لوگوں کو بلا رہے ہیں، انہیں ان کی زندگی کے اصل مقصد طرف بلا رہے ہیں۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا ہے جن اور انس کو۔ یہاں پر انسانوں سے پہلے جن کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جن کے سامنے یہ آیت پہل نازل ہو رہی تھی، یعنی قریش مکہ کے جو مشرکین تھے، وہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، وہ جنوں کے اوپر ایمان لے آیا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جیسا کہ اللہ نے سورہ جن کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جنوں کا ذکر پہلے بیان کر کے یہ بتا رہا ہے کہ اے مکہ کے لوگوں، تم جن کی عبادت کیا کرتے ہو، وہ تو خود اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ عابد ہیں، وہ معبود نہیں ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر جنوں کا وجود انسانوں سے پہلے ہے، اس لیے ان کا ذکر پہلے رکھا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن انسانوں سے افضل ہیں۔ تو وما خلقت الجن والانس، اور ہم نے نہیں پیدا کیا ہے جن اور انس کو الا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم ان سے نہیں چاہے، میرا ارادہ ان کی پیدائش سے، ما اريد منهم، میں نے ارادہ نہیں کیا ہے ان سے، یعنی ان کی پیدائش سے، من رزق، روزی کا، وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی ان سے میرا یہ ارادہ ہے کہ ہاں وہ مجھے کھانا کھلائیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہت روزی دینے والا ہے، ذو القوہ، طاقت والا ہے، المتین، بہت ہی زور آور ہے، بہت ہی زور آور ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جن اور انس کی پیدائش کا جو اہم مقصد بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے یہاں مراد یہ لیا جاتا ہے کہ یہاں پر عبادت سے خاص عبادت نہیں مراد ہے، عام عبادت مراد ہے۔ اور جن و انس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یعنی یہی اصل مقصد ہے۔ لیکن جنوں اور انسوں میں سے بہت سے لوگوں نے اس مقصد کو ادا نہیں کیا، یا کچھ عبادتیں تو ہیں، اس لیے کہ عبادت کا اصل معنی عبدہ کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور لاچاری کے۔ تو ہر جن اور انس بعض ناحیے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لاچار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھانا اور پینا ضرور قرار دیا ہے، وہ اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت سی ایسی چیزوں کے لیے مجبور کیا ہے جو وہ پسند نہیں کرتا، لیکن اسے وہ کام کرنا پڑتا ہے، جیسے قضاء حاجت وغیرہ کے لیے جانا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک قسم کی عبادت ہے، لیکن اصل مراد یہ نہیں ہے۔ وہ مراد یہ ہے کہ وہ عبادت شرعیہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، یعنی اس دنیا میں رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کو، چاہے وہ عبودیت ارکان اسلام کے سلسلے میں ہو یا کسی اور سلسلے میں ہو، ہر اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں۔ اسی لیے بعض علماء نے لیعبدونی کا ترجمہ کیا ہے لیوحدونی، تاکہ وہ میری توحید کو بجا لائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عام عبادت ہوتی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں کرتے، یا اللہ کی بات کرتے اس کے ساتھ دوسروں کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، مراد کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق، ہم ان سے روزی نہیں چاہتے ہیں، وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں کھانا کھلائیں۔ اس سے مکہ کے مشرکین یا غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ تعریض ہے کہ تم لوگ جن کی عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے محتاج ہیں، تم ان کے لیے نذرانہ پیش کرتے ہو، تم ان کے لیے کھانا پیش کرتے ہو، تم ان کے برسی اور یہ منایا کرتے ہو، یہ ساری چیزیں وہاں پر پائی جا رہی ہیں۔
وہ جن کے لیے تم عبادت کے کام بجا لاتے ہو وہ تمہاری کئی اعتبار سے تمہارے محتاج ہیں. بہت بڑا حاکم ہی کیوں نہ ہو, بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو جسے تم سجدہ کرتے ہو, وہ بھی اپنی خدمت کے لیے تمہارا محتاج ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو کسی بھی قسم کا کسی کا محتاج نہیں ہے. تو ما اريد منهم من رزق, ہم ان سے روزی کا ارادہ نہیں کرتے. ولا اريد ان يطعمون, ارادہ نہیں کیا, یعنی انسان اور جن کی پیدائش کا مقصد نہیں کہ ہمیں وہ فائدہ پہنچائیں, بلکہ اصل مقصد ہے کہ ہم انہیں فائدہ پہنچانا چاہتے, ہماری عبادت کریں گے تو کیوں. ان اللہ هو الرزاق, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی الرزاق ہے. رزاق مبالغے کا سمجھ, جو بہت روزی دینے والا ہے, ہر ایک کو کمیت کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی. اللہ تبارک و تعالی مومن کو بھی روزی دیتا ہے, کافر کو بھی روزی دیتا ہے, جانوروں کو, انسانوں کو بھی روزی دیتا ہے, جنوں اور تمام چوپائے اور جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسی ایسی مخلوق کو روزی دیتا ہے کہ ہم اور آپ ان مخلوقات کے بارے میں کچھ جانتے نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کی بہت زیادہ روزی دینے کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ مختلف قسم کی, انسانوں کو کوئی اور روزی دیتا, حیوانوں کو کوئی اور روزی دیتا ہے, یعنی روزی کی بھی کیفیت بدلی ہوئی ہے. تو ان اللہ هو الرزاق, بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بہت روزی دینے والا ہے. ذو القوہ, اور روزی دینا ظاہر بات ہے چاہتا ہے کہ اس کے اندر قوت ہو, اس لیے کہ بغیر طاقت اور قوت کے کوئی دنیا کی ہر مخلوق کو روزی نہیں پہنچا سکتا. تو ان اللہ هو الرزاق, بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی روزی دینے والا, ذو القوہ, طاقت والا اور متین, بڑا زوردار ہے. آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں, اگلی مجلس انشاءاللہ فوائد کے ساتھ آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.